الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. حضرت ہود علیہ السلام جن کی قوم عاد ہے، ان کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی. قوم عاد ہم جان چکے کہ کتنی بڑی طاقتور مضبوط قوم تھی، کہ ایسی قوم نہ آج تک پیدا ہوئی اور نہ قیامت تک پیدا ہوئی. اتنی لمبی چوڑی بھاری بھرکم، جن کی جسمانی طاقت ایسی تھی کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. جب ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ایک اللہ کی طرف بلایا، تو انہوں نے ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ہود علیہ السلام نے ان کو کامیاب کرنے والی چیز بتائی کہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اور اس کے احکامات پر چلو. اس کے جواب میں قوم نے کیا جواب دیا؟ اور قوم نے یہ کہا قالوا اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ، کہ اے ہود، آپ ہمارے پاس میں اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اور ہمارے ان تمام معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی ہمارے باپ دادا تو بہت سارے معبودوں کی عبادت کرتے تھے، تو اب ان تمام معبودوں کو چھوڑ کر ہم کیسے ایک معبود کی عبادت کرنے والے بن جائیں؟ یہ بات ہم سے نہیں ہو سکتی، اور ہم اپنے باپ داداؤں کے طریقے کو اور ان کے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود یعنی اللہ کو نہیں مان سکتے. پھر انہوں نے کہا کہ تم اگر اپنی بات میں سچے ہو اور تم ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو، ایک اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو، تو اس عذاب کو لے آؤ. آپ اپنے اللہ سے کہیے کہ اللہ ہم پر وہ عذاب بھیج دے. اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو وہ عذاب لے کر آؤ. قوم عاد نے بجائے نبی کی بات ماننے کے اس طرح ان سے چیلنج کیا اور نبی سے یہ دعویٰ کیا کہ اگر آپ سچے ہو تو لاؤ اس عذاب کو جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہو. تو حود علیہ السلام نے کہا، اللہ کی طرف سے حکم آیا، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، کہ تم پر اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب نازل ہو چکا. یعنی ابھی آیا نہیں، لیکن اس کا آنا ایسا یقینی ہے جیسا کہ کوئی کام پچھلے زمانے میں ہو چکا. ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، جو کام ہم سے ابھی اس وقت سے پہلے ہو چکا. تو جو کام ہو چکا اس کے بارے میں کیسا یقین ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کام تو ہو چکا، کل ایسا ہوا تھا، اس کا یقینی ہونا بالکل ظاہر ہے. تو اسی طریقے سے حود علیہ السلام نے کہا کہ تم جس عذاب کو مانگتے ہو، یوں سمجھو کہ تم پر اللہ کا وہ عذاب اور اللہ کا غضب آ چکا. یعنی اس کا حالانکہ ابھی آیا نہیں، لیکن ماضی کے لفظ سے اس کو استعمال فرمایا کہ اس عذاب کا آنا ایسا یقینی ہے جیسا کہ وہ آ چکا. اور حود علیہ السلام نے ان سے فرمایا اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها، کہ تم مجھ سے جھگڑتے ہو ایسے معبودوں کے بارے میں اور ایسے ناموں کے بارے میں جن کو خود تم نے گھڑا ہے.
یعنی جن ناموں کے معبود تم نے بنا رکھے ہیں یہ وہ نام ہیں اور وہ معبود ہیں جن کو خود تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور ان پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اللہ کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں اتری کہ اللہ نے ان معبودوں کو ماننے کا حکم دیا ہو اور ان کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہو، نہ تمہارے پاس میں اس پر کوئی دلیل ہے، تو ایسے معبودوں کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑتے ہو۔ پھر حود علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اگر اللہ سے عذاب مانگتے ہی ہو اور تم اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہو، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہ اب تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں اس عذاب کا، اور تم بھی انتظار کرو کہ وہ عذاب اب تم پر آنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، ہم نے جب عذاب بھیجا تو اس عذاب سے ہم نے حود علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو تو بچا لیا، اور ہم نے جڑیں کاٹ دی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور جو مومن نہیں تھے، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور ہماری آیتوں کو، ہمارے احکامات کو جھٹلایا، ہم نے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی۔ پھر آگے 29ویں پارے میں اللہ نے اس عذاب کی شکل بتائی کہ کس طریقے سے ان پر عذاب آیا۔ اللہ نے فرمایا اور قوم عاد، ان کو ہلاک کیا گیا ٹھنڈی سخت ہوا کے ذریعے، یعنی اللہ نے ان پر ایسی ہوا بھیجی جس کو سرسر کہتے ہیں، سرسر عربی میں کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا کو، جو سردی کے موسم میں چلتی ہے، اور ایک ہوتی ہے باد سموم یعنی گرم ہوا جس کو لو کہتے ہیں، تپتی ہوئی ہوا جو گرمی میں چلتی ہے۔ تو قوم عاد پر جو عذاب آیا وہ ٹھنڈی ہوا کے ذریعے، یعنی گرم ہوا کے ذریعے انسان مر جائے یہ تو ممکن ہے اور سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ جو ہوا تھی وہ زیادہ اتنی ٹھنڈی بھی نہیں تھی، اور ٹھنڈی ہوا جو ٹھنڈی کے موسم میں چلتی ہے، ہلکی پھلکی ہوا دھیرے دھیرے، ویسی ہوا تھی شروع میں۔ اور عذاب کی ترتیب اللہ نے یہ بنائی کہ شروع میں کئی دن تک تو اللہ نے ان پر سے بارش روک لی، اس لیے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ طرح طرح سے ان پر عذابات بھیجتے ہیں۔ تو ایک عذاب یہ بھی ہے کہ اللہ اپنی رحمت کی بارش روک لیتے ہیں، تو کئی سالوں تک تو اللہ نے بارش نہیں کی، جس سے یہ کمزور ہو گئے، پریشان ہو گئے، اس لیے کہ بارش نہیں ہوگی تو پیڑ پودے، ہریالی، کھانے پینے کی چیزیں جو زمین سے اگتی ہے وہ پیدا نہیں ہوں گی۔ پھر ایک دن بادل آئے اور بارش کا سا موسم ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، تو ان کو امید ہوئی اور یہ سمجھنے لگے کہ اب جو ہے بارش ہونے والی ہے اور اچھی بارش ہوگی اور ہماری فصلیں تیار ہوگی اور ہریالی ہوگی اور کھانے پینے کی چیزیں زمین سے ہم کو ملیں گی۔ تو یہ خوش ہو رہے تھے کہ بارش کا موسم ہوا، بادل نظر آ رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی ہے، اور یہ علامت ہوتی ہے بارش کے آنے کی، تو یہ سمجھے کہ بارش آ رہی ہے اور اب ہمیں ہماری ضروریات اس سے پوری ہوگی۔ لیکن دھیرے دھیرے وہ ٹھنڈی ہوا تیز ہونے لگی اور اتنی سخت ہو گئی، اتنی تیز ہو گئی کہ اس کی اسپیڈ اور اس کی سختی کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ قوم عاد کو ہم نے ٹھنڈی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا جو سخت تھی، یعنی بعد میں دھیرے دھیرے اس کی اسپیڈ اور اس کی سختی یہ بڑھ گئی، اور وہ ہوا کوئی ایک دو دن کے لیے نہیں ان پر رہی۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، کہ ہم نے اس ہوا کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار اس ہوا کو چلایا۔ بدھ کے دن صبح سے وہ ہوا چلی اور دوسرا بدھ آنے تک، دوسرے بدھ کے شام تک، تو دن تو ہو گئے 8 اور راتیں ہو گئی
7. تو اس طریقے سے اللہ نے اس ٹھنڈی اور تیز سخت ہوا کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار مسلسل اس کو چلایا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کو روکا نہیں، جس کی وجہ سے وہ آپس میں بھیڑ بھیڑ کر اور اپنے مکانوں اپنے محلات میں بھیڑ بھیڑ کر اور ایک دوسرے سے بھیڑ بھیڑ کر ہلاک اور برباد ہو گئے۔ ان کے محل اتنے مضبوط تھے کہ پہاڑوں میں انہوں نے بڑے بڑے محل بنائے تھے، سرنگ کھود کر دور دور تک، ہوا کا اس میں گھسنا ممکن نہیں تھا، ہوا کے اندر تک جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ کا جب عذاب کسی شکل میں آتا ہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، ورنہ ویسے عام طور پر جو ہوا چلتی ہے موسم کے حساب سے، وہ ہوا ان کے مکانوں میں اندر نہیں جا سکتی، اتنے مضبوط انہوں نے مکانات دروازے کھڑکیاں بنائی تھی۔ لیکن یہ جو ہوا اللہ نے چلائی یہ کوئی عام ہوا نہیں تھی، یہ سخت ہوا تھی اللہ کے عذاب کی شکل میں، جو ان کے مکانوں کے مضبوط دروازوں کو اور کھڑکیوں کو توڑ کر اندر تک پہنچی، اور یہ جہاں تھے وہیں ان کو اٹھا کر پٹکا، اور یہ آپس میں بھیڑ بھیڑ کر ایسے ہلاک اور برباد ہوئے کہ ان کے ہلاک اور برباد ہونے کے بعد جب یہ ہوا 7 دن 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلنے کے بعد میں بند ہوئی، سب مر چکے تھے، کوئی باقی نہیں رہا، ان میں سے جتنے بھی لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے سب ہلاک اور برباد ہو گئے۔ نبی کو اور ان کے ساتھ والوں کو اللہ نے پہلے سے ہی وہاں سے نکال لیا، اور جب اس عذاب کے رکنے کے بعد میں اللہ فرماتا ہے فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا، اگر تم اس قوم کو دیکھتے تو ایسا لگ رہا تھا وہ زمین پر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں، یعنی کھجور کا درخت بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے زیادہ تر، تو جب وہ ہلاک ہونے کے بعد میں زمین پر ان کی لاشیں ایسے بچھی ہوئی تھی اور ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کا ایک درخت جڑ میں سے کٹ کر پڑا ہوا ہے، ان کی گردنیں الگ تھی، سب کی گردنیں بالکل الگ، ہوا کے ذریعے، یعنی اتنی تیز ہوا تھی کہ اس ہوا نے ان کی گردنوں کو ان کے جسم سے الگ کر دیا، سب کی بغیر گردن کے ان کے پورے جسم زمین پر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے درخت پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک اور برباد کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب یہ مختلف شکلیں اور مختلف صورتوں میں آتا ہے، کس پر کیسا عذاب آتا ہے، کس کے لیے کیسا عذاب اللہ بھیجتا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ مختلف قوموں کو مختلف عذابات سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کیا۔ تو یہ قوم عاد تھی جو خود اپنے آپ کو طاقتور اور مضبوط سمجھتی تھی، اور ان کو یہ گھمنڈ تھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، اور اللہ کا عذاب بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے انہوں نے نبی سے کہا تھا کہ لے آؤ اس عذاب کو جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو ان میں سے ایک باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔